إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور معزز سامعین کرام اور حاضرین جمعہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دنیا کی تمام مشغولیات سے فارغ کر کے ایک اہم فریضہ جمعے کی نماز کے لیے ہم سب کو جمع فرمایا. میرے محترم بزرگوں، یہ مہینہ جو چل رہا ہے بڑی بابرکت اور عظمت والا مہینہ ہے. اسی مہینے کے اندر ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے اور آپ کی وجہ سے یہ کائنات بنی. آپ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اور آپ کا آنا بھی مبارک اور آپ کا جانا بھی مبارک. آپ دنیا کے اندر تشریف لائے، دنیا کے اندر جو ضلالت و گمراہی کا اندھیرا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد وہ اندھیرا روشنی میں تبدیل ہو گیا. جہاں ظلم و بربریت بالکل عروج پر تھی، آپ کے آنے کے بعد یہ سارا معاملہ اس کے برعکس ہو گیا. جہاں لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، آپ کے آنے کے بعد یہ سارا معاملات جو ہے کہ صحیح ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ عرب کا یہ دستور تھا کہ جب بھی وہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ لوگ دیہات سے عورتیں آیا کرتی تھی سال میں 2 مرتبہ، اور شہر کے بچوں کو جو ہے دیہات میں لے جایا کرتی تھی. وہ اس لیے کہ دیہات کا جو آب و ہوا ہے اس میں بچہ پل کر کے جو ہے اس کے اندر فصاحت و بلاغت پیدا ہو جائے، بچے کی اچھی صحت پیدا ہو جائے. اس لیے جو ہے عورتیں آیا کرتی تھی اور جو ہے کہ بچوں کو لے جایا کرتی تھی اور اس کو بڑا کرتی تھی. اس کو ایک مرتبہ تمام عورتیں جو ہے کہ آئی اور مالداروں کے گھر گھر جا کر کے بچے لے لی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر تھے وہاں پہ عورتیں جاتی
لیکن آپ کو یتیم ہونے کی وجہ سے کوئی عورتیں آپ کو نہیں لی کہ اس کو اگر میں لے جاؤں گا جس کا باپ نہیں ہے اور یہ یتیم ہے تو مجھے کیا ملے گا، اگر اس کی پرورش میں کروں گی تو مجھے کیا ملے گا جس کا باپ ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے عورتیں آئی اور آپ کو دیکھ کر کے واپس چلی گئی، سب جا کر کے جو ہے کہ مالداروں کے بچوں کو وہ لے لی۔ حضرت حلیمہ جس سواری سے آئی تھی ان کی سواری بھی بہت دبلی تھی، جس کی بنا پر آپ بعد میں پہنچی تو دیکھا کہ سب عورتوں نے جو ہے مالداروں کے بچوں کو لے لیا ہے۔ حضرت حلیمہ نے اپنے شوہر حضرت حارث سے جو ہے کہ مشورہ کیا کہ مالداروں کے بچوں کو تو سب عورتوں نے لے لیا، اب اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم خالی ہاتھ واپس لوٹے تو کیوں نہ یہ در یتیم کو لے لیا جائے۔ حضرت حلیمہ نے یہ سوچی اور گئی حضرت آمنہ کے گھر۔ جیسے ہی جاتی ہے تو فرماتی ہے کہ بچہ ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ بچہ تو ہے لیکن تم لوگ ہی نہیں۔ تو کہا کیوں؟ تو یہ بچہ یتیم ہے، اس کا باپ نہیں ہے۔ بہت ساری عورتیں آئی اور دیکھ کر کے چلی گئی، لیکن آپ بھی جو ہے کہ اس بچے کو نہیں لے پائیں گے۔ حضرت حلیمہ نے کہا کہ میں تو اسی بچے کو لینے ہی کے لیے آئی ہوں، مجھے بچہ دکھاؤ۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ جیسے میں جس گھر کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس گھر کے اندر جیسے ہی میں داخل ہوئی تو مجھے ایسی خوشبو میسر ہوئی اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جنت کا دروازہ جو ہے کہ وہ کھول دیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت حلیمہ گئی اور جیسے ہی وہاں جانے کے بعد بچے کے سینے کے اوپر ہاتھ رکھتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آنکھیں کھولی تو مسکراتے ہوئے آنکھیں کھولی، اور حضرت حلیمہ نے بچے کو گود میں لیا، اور گود میں لینے کے بعد میں حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ میرے چھاتی کے اندر میرے پاس دودھ نہیں تھا، میرا دودھ بھی سوکھ گیا ہوا تھا، لیکن جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو میں اپنے سینے مبارک سے لگائی فوراً جو ہے کہ میرے جو ہے کہ دودھ اتر آیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے میرے دائیں جانب سے جو ہے کہ دودھ پینا شروع کر دیا۔ میں نے جب دائیں جانب سے آپ نے دودھ پینا شروع کیا، بائیں جانب میں میں نے کوشش کی کہ بائیں طرف بھی جو ہے کہ ان کو دودھ پلایا جائے، لیکن حتی الامکان انہوں نے کافی کوشش کی، اور بہت کوشش کے بعد میں آپ نے بائیں طرف کی جو ہے کہ دودھ میں جو ہے کہ ہاتھ نہیں لگایا۔ بہت کوشش کے بعد میں بھی جو ہے آپ ہمیشہ جو ہے کہ داہنے جانب جو ہے کہ دودھ پیا کرتے تھے۔ آپ اسی وقت عالم انسانیت کو ایک سبق دے دیا کہ دنیا کے اندر رہو تو عدل و انصاف کے ساتھ میں رہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داہنی طرف دودھ پیا کرتے تھے، بائیں جانب دودھ نہیں پیا کرتے تھے، اس لیے کہ حضرت حلیمہ کے ساتھ میں ایک اور بچہ تھا، رضائی بچہ، جو ان کے ساتھ میں رہا کرتا تھا، جو اس کے لیے جو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں جانب اپنی جانب اپنے لیے مقرر کیا، اور بائیں جانب جو اپنے بھائی رضائی بھائی کے لیے جو ہے کہ مقرر کیا۔ آپ نے دنیا والے کو یہ سبق دیا کہ عدل و انصاف ایک بہت بڑی چیز ہے، اور عدل انصاف اگر ختم ہو جائے تو انسانیت جو ہے کہ وہ ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت حلیمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے وہاں سے چلی۔ جب آپ آئی تھی تو آپ کی سواری جو ہے کہ بہت دبلی پتلی تھی،
جس کی بنا پر آپ کو آتے ہوئے تاخیر ہو گئی تھی، سب سے بعد میں آپ کی سواری پہنچی، اور یہ لوگ جو پہلے آئے ہوئے تھے وہ لوگ جو ہے کہ مالداروں کے بچوں کو لے کر کے جو ہے کہ پہلے نکل چکی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس اونٹنی سے آئی تھی حضرت حلیمہ، اور آپ کے ساتھ میں ایک گدھا بھی تھا جو بہت دبلا پتلا تھا، حضرت حلیمہ جو ہے اپنے شوہر حارث کے ساتھ میں بیٹھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے بیچ میں بیٹھایا انہوں نے، اور بیٹھنے کے بعد میں لاکھ کوشش انہوں نے کیا اونٹ کو اٹھایا جائے، لیکن اونٹ نہیں۔ حضرت حلیمہ نے فرمائی کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ بچہ کون ہے؟ یہ وہ بچہ ہے جو رحمت للعالمین ہے۔ آپ یہ بچے کو پیچھے کر رہے ہیں، آپ کی پشت جو ہے کہ بچے کی طرف آ رہا ہے، اس لیے یہ اونٹ جو ہے کہ کھڑی نہیں ہو پا رہی ہے، اس لیے جو ہے کہ اس بچے کو آگے کر دیا جائے۔ جیسے ہی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کیا گیا، حضرت حارث جو ہے کہ بچے کو لیے اور جیسے ہی اپنے آگے کی طرف کیا، اونٹ فوراً جو ہے کہ وہ کھڑا ہو کر کے چلنا شروع کر دیا۔ وہ اونٹ جب چلنا شروع کیا، جیسے ہی خانہ کعبہ کے پاس میں یہ اونٹ پہنچا، اونٹ نے اپنے سر کو جھکایا اور جھکا کر کے آسمان کی طرف جو ہے کہ اللہ کا شکر ادا کیا، اور وہاں سے جو ہے کہ تیز رفتار کے ساتھ میں جو ہے کہ اونٹ چلنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے، جب آپ کی سواری جب چل رہی تھی تو اتنی تیز رفتار سے چل رہی تھی کہ اس اونٹ کے جو پاؤں کی جو دھول ہوتی ہے وہ دھول جو ہے کہ اڑنا شروع کر دی۔ ابھی جو لوگ پہلے نکل چکے تھے وہ لوگ ابھی راستے میں تھے، آپ کی سواری پہلے پہنچ چکی تھی۔ ان لوگوں نے کہا کہ حلیمہ کیا تم نے اپنے سواری کو بدل لیا ہے؟ کیا تم نے دوسری سواری جو ہے کہ لیا ہے؟ حضرت حلیمہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ رحمت للعالمین کی برکت ہے، اس بچے کی برکت ہے کہ آج میرے چھاتی سے جو ہے کہ دودھ اتر آیا ہے، اور میری یہ لاغر اور یہ دبلی پتلی یہ اونٹ جو ہے، جب میں آ رہی تھی میں تم لوگوں سے پیچھے تھی، لیکن جب میں واپس ہو رہی ہوں تو تم لوگ سے جو کہ میں پہلے ہی منزل مقصود تک پہنچ چکی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آنے کے بعد لوگوں کو عدل و انصاف کا جو ہے کہ سبق دے کر کے گئے کہ لوگوں جب تم اس دنیا کے اندر رہو تو اپنے زندگی کے عدل و انصاف جو ہے کہ یہ ساتھ میں رکھو، اگر جس دن جو ہے اگر یہ عدل و انصاف ہمارے اندر سے ختم ہو گئی تو سمجھ لیجئے کہ ہمارے اندر سے انسانیت جو ہے کہ وہ ختم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر حضرت حلیمہ پہنچی تو جس اونٹنی سے جو ہے دودھ نہیں ہوا کرتا تھا وہ بھی جو ہے کہ دودھ دینا شروع کر دی۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ کئی روز ایسا گزر جاتا تھا کہ ہم لوگ بھوکے سوتے تھے، ہمارے بچے جو ہے کہ رات بھر پریشان کیا کرتا تھا بھوک کی وجہ سے، لیکن جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ بچہ میرے گھر میں آیا، جب سے جو ہے کہ یہ اونٹنی بھی اتنی دودھ دیا کرتی ہے کہ ہمارے گھر کے برتن بھی جو ہے کہ وہ دودھ سے بھر جایا کرتا ہے، ہمارے بچے بھی جو ہے بالکل سیر ہو کر کے پیتا ہے، اور جو ہے کہ بالکل آرام اور سکون کے ساتھ میں جو ہے کہ ہماری راتیں گزرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر آئے تو بیابان جو جگہ تھی جہاں کوئی گھاس بھوسا نہیں اگتا تھا، آپ کی برکت سے جو ہے بغیر بارش کی وجہ سے جو ہے کہ وہاں کے موسم جو ہے کہ ہرے ہرے نظر آنا شروع کر دیا۔ وہاں کی بکریاں، وہاں کے اونٹیں جو ہے کہ چر کے جو ہے کہ بالکل سیراب ہو جایا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر آئے تو آپ لوگوں سے کو سبق دے کر کے آئے اور لوگوں کو یہ بتلا کر کے آئے کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو سجدے کی حالت میں آئے، تو ہمیں اور آپ کو اللہ کے رسول نے بتلا دیا کہ بھائی یہ سر کو جھکانا ہے تو اللہ کے سامنے میں جو ہے کہ جھکانا ہے۔
ہمیں یہ سبق دے کر کے گئے، اور عدل و انصاف جو ہے کہ ہمیں اس دنیا سے دے کر کے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بڑے ہوئے، پلے عام بچوں کی طرح جو ہے کہ آپ نہیں پلے۔ آپ حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ آپ 1 سال کے تھے تو 2 سال کے جو ہے کہ لگتے تھے، جب آپ 4 سال کے ہوئے تو آپ 8 سال کے نظر آتے تھے۔ اس طریقے سے جو ہے آپ کی نشو و نما شروع ہوئی، اور شروع سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اتنا عظیم تھا کہ آپ جو ہے کہ اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیتے تھے۔ آپ طائف کے میدانوں کو اٹھا لے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جب طائف کے اندر گئے، لوگوں کو دعوت دیا، لوگ آپ کی دعوت کو قبول کرنے کے بجائے لوگوں نے آپ کے اوپر حملہ کیا، اور حملہ ہی نہیں کیا بلکہ آپ کے اوپر جو ہے شہر کے جو کتے تھے ان کو جو ہے کہ آپ کے اوپر چھوڑ دیا گیا۔ جیسے ہی کتے آئے، آپ کے چہرے مبارک کو دیکھا تو کتے جو ہے کہ سمجھ گئے کہ یہ عام انسان نہیں ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ کتا بھی جو ہے کہ جانور بھی جو ہے کہ سمجھ گیا آپ کو، لیکن جو طائف کا جو انسان تھا وہ جو ہے کہ آپ کو نہیں سمجھ پایا۔ جب آپ طائف سے جو ہے کہ زخمی ہو کر لہو لہان ہو کر کے ایک درخت کے قریب میں آئے اور وہاں بیٹھ کر کے آرام کرنے لگے، آپ کے ساتھ میں آپ کا خادم تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو میرے جسم پر جو خون کا جو لگا ہوا ہے اس کو جو ہے کہ تم صاف کرو، اور میرے جوتے مبارک کو جو ہے اس حساب سے نکالو کہ کہیں خون کا قطرہ جو ہے کہ اس زمین پر نہ گر جائے۔ ان کے خادم جو ہے اس جوتے کو نکالا، کیونکہ انبیاء کا جب خون جو ہے کہ زمین پر گرتا ہے تو عرش عظیم بھی جو ہے کہ کانپ جاتا ہے، پھر اندیشہ ہوتا ہے کہیں کہ اللہ کا عذاب جو ہے کہ وہ پکڑ نہ لے۔ حضرت جبرائیل آئے، کہنے لگے کہ اللہ کے رسول آپ نے تو لوگوں کو دعوت دیا ہے اور طائف کی میدان ہمیں یاد ہے، اگر آپ کہیں تو میں جو ہے کہ 2 پہاڑوں کو ایک ساتھ جمع کر کے ان طائف والے کو جو ہے کہ میں نیست و نابود کر دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے ہماری مدد کے لیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو مدد کے لیے بھیجا ہے کہ 2 پہاڑوں کو جمع کر کے ان کو نیست و نابود کر دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو یہ بھی کر سکتا ہے کہ ان کو ایمان بھی تو دے سکتا ہے۔ جب ان کو ہلاک و برباد کرنے کے لیے بھیجا ہے تو وہ اللہ جو ہے کہ ان کو ہدایت دینے پر بھی تو قادر ہے، وہ اللہ ان کو ہدایت بھی تو دے سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ ایمان نہیں لائے تو کوئی بات نہیں ہے، ان کی نسلیں جو ہے کہ ایمان ضرور لائے۔ تو اتنی پتھریں، اتنی چوٹ کھانے کے بعد بھی جو ہے آپ کی زبان سے جو ہے کبھی جو ہے کہ کسی کے لیے بد دعائیں آپ نے نہیں کی، اور کبھی جو ہے کہ بد دعائیں نہیں نکلی، پھر بھی جو ہے کہ آپ پتھریں کھا کر بھی جو ہے لوگوں کے لیے جو ہے کہ دعائیں کرتے تھے۔ تو ہمارے نبی سے بڑھ کر کے کوئی نبی نہیں ہے، ہمارے آقا سے بڑھ کر کے کوئی آقا نہیں ہے، ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر کے کوئی پیغمبر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اتنا عظیم تھا کہ جب بھی جو ہے کہ کوئی بیمار پڑتا تو آپ اس کی عادت کے لیے جاتے تھے۔ ابو جہل نے ایک مرتبہ جو ہے کہ آپ کو ایک ڈھونگ رچا اس نے بیماری کا، اور اس کو یہ پورا یقین تھا کہ جب میں بیمار کا میرے بارے میں بیماری کی بات جب سنے گا میرا بھتیجا تو وہ ضرور جو ہے کہ دوڑ کر کے آئے گا۔ ابو جہل نے ڈھونگ رچا، اور راستہ جو پڑتا تھا ابو جہل کے گھر کے پاس جانے کے لیے، اس راستے پر جو ہے ابو جہل نے بہت بڑا جو ہے کہ وہ ایک کنواں کھودوا دیا کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول آئیں گے اور اس کنواں کے اندر جو ہے کہ وہ گر کر کے ہلاک ہو جائیں گے۔ ابو جہل نے یہ ڈھونگ رچا، کنواں کھودوایا اللہ کے رسول کے لیے۔ اللہ کے رسول کو معلوم ہوا کہ ابو جہل بیمار ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے جا رہے تھے۔ حضرت جبرائیل آئے
اور یہ پورا معاملہ آپ کو بتلایا کہ اللہ کے رسول آپ مت جائیے، کیونکہ جو ہے کہ ابو جہل جو ہے کہ آپ کو نعوذ باللہ ہلاک و برباد کرنے کے لیے ایک کنواں کھودوایا ہے، اور وہ کنواں کے اوپر جو ہے کہ کھجور کے جو ہے کہ پتوں کو بچھا دیا گیا ہے تاکہ جو ہے کہ آپ اس کے اندر گر جائیں۔ جیسے ہی حضرت جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں سنائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پیچھے مڑ گئے۔ ابو جہل دیکھ رہا تھا چادر اوڑھے ہوئے، اب اس نے ہڑبڑا کر کے جو ہے جلدی بازی میں کہا کہ اللہ کے رسول رکیے رکیے رکیے، دوڑ کر کے آیا اللہ کے رسول کو روکنے کے لیے، خود اس کے اندر گر گیا، جلد بازی میں خود جو ہے کہ اس کے اندر کنواں کے اندر گر گیا۔ اور اتنا بڑا کنواں تھا کہ ابو جہل کا جتنے حوارین یعنی جتنے وہاں پہ کاج کرتا تھا سب نے رسی لا کر کے وہاں تک پہنچایا، لیکن رسی جو ہے کنواں اتنا گہرا تھا کہ رسی بھی جو ہے کہ چھوٹی پڑ جاتی تھی، اتنا گہرا کنواں کھودوایا تھا اس نے۔ اب سب لوگ پریشان ہو گئے کہ آخر ابو جہل اس کے اندر سے نکلے گا کیسے۔ ابو جہل کو معلوم تھا کہ یہ دنیا کی کوئی طاقت مجھے نہیں نکال سکتا ہے اس کنویں سے، جب بھی نکالے گا تو میرا بھتیجا ہی جو ہے اس کے اندر سے نکالے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا کہ بھتیجے مجھے نکال دے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ چچا میرا ایک شرط ہے۔ کہا کہ جو شرط ہے تیرا میں قبول ہے، جو تو آج کہے گا میں مان لوں گا، پہلے مجھے کنویں سے باہر نکال دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ اس کنویں میں ڈالا، جیسے ہی اس کنویں میں ڈالے ابو جہل کو جو ہے کہ باہر نکال دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا اب تو میں آپ کو کنویں سے باہر نکال دیا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اس اندھیری ظلم و بربریت اور جہنم کی آگ سے جو ہے کہ میں آپ کو باہر نکال دوں۔ تو ابو جہل نے کہا کہ بھتیجا کہ پہلے تیرے جادوگر ہونے میں مجھے شک تھا، پہلے تیرے جادوگر ہونے میں مجھے شک تھا، لیکن اب پورا یقین ہو گیا کہ تو جادوگر ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو اندھیری کنویں سے نکالا، اور کنویں سے نکال گیا تو کیا ہم اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمیں جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخلہ فرمائیں گے کہ نہیں فرمائیں گے؟ فرمائیں گے نا انشاءاللہ؟ کب فرمائیں گے؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسی کو مضبوط سے پکڑیں گے، جب جا کر کے اللہ کے رسول جو ہے ہمیں جہنم سے بچا کر کے جنت میں نکالیں گے۔ نکالیں گے کہ نہیں نکالیں گے؟ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں محمد ہوں، اور محمد اسے کہا جاتا ہے جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، اس کی جو ہے کہ کوئی انتہا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں حامی ہوں، میں حاشر ہوں، میں عاقب ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ محمد لغت کے اندر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم سب اتباع کریں گے تو انشاءاللہ جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ جائیں گے نا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے کہ مبارک چیز اور مبارک سنت کیا ہے؟ آپ کے چہرے پر داڑھی تھی کہ نہیں تھی؟ آواز نہیں آ رہی بھائی؟ جنت میں جانے کے لیے تو سب کہہ رہے کہ جائیں گے بھائی۔ اللہ کے رسول کے چہرے پر داڑھی تھی کہ نہیں تھی؟ ارے بولیے نا بھائی، داڑھی نہیں سمجھ میں آ رہا؟ یا ہم کو لگتا ہے کہ داڑھی کی لفظ جو ہے کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی، اسی آواز نہیں آ رہی ہے۔ داڑھی تھی کہ نہیں تھی؟ تھی۔ تو جنت میں ہمیں جانا ہے کہ نہیں جانا ہے؟ جانا ہے کہ نہیں جانا ہے؟ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی بھائی؟ جانا ہے نا بھائی؟ جنت کس کی ہے؟ ہماری ہے کہ نہیں ہے؟ اور ہماری جنت کون سی ہے؟ سب سے اعلیٰ جنت الفردوس، یہ ہماری جنت ہے۔ اور اس کا سرٹیفکیٹ کہاں ہے؟ قرآن کریم کے اندر اللہ نے لکھ کر کے دیا ہے کہ یہ جنت الفردوس کس کی ہے؟ ہماری ہے بھائی، ہمارے لیے اللہ نے بنایا ہے جنت الفردوس کو۔ تو جانا ہے کہ نہیں جانا ہے؟
جانا ہے نا؟ تو انشاءاللہ آج سے داڑھی رکھیں گے انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھا کر کے بتا دیں انشاءاللہ کتنے لوگ داڑھی رکھیں گے انشاءاللہ اللہ کے رسول کی محبت میں؟ رکھیں گے نا انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے میں جو ہے کہ آپ سب وعدہ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ داڑھی رکھیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے جو ہے اللہ ہماری اور آپ کی مغفرت کر دے۔ تو یہ مہینہ بڑی برکت والا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے کے اندر جو ہے اس دنیا کے اندر آئے، اور اسی مہینے کے اندر جو ہے کہ آپ رخصت ہوئے۔ تو بعض علماء کا قول ہے کہ آپ جو ہے کہ 9 کو آئے، بعض کا یہ ہے کہ آپ 12 کو آئے، لیکن محقق علماء کا جو رائے ہے وہ 12 ربیع الاول کے بارے میں آتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس مہینے میں جو ہے کہ اس دنیا کے اندر تشریف لائے، تو اس کی برکت سے جو ہے اور آپ کی محبت میں انشاءاللہ جو ہے ہم دنیاوی تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرنے والے بنیں گے نا انشاءاللہ۔ محبت کا تقاضا یہی ہے کہ محبوب جیسا ہو، معشوق جیسا ہو، عاشق بھی ویسا ہی اپنے شکل و صورت کو اختیار کرے۔ اگر ان کی طریقے پر اگر ہم نہیں چلتے ہیں اور پھر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کو ماننے والے ہیں اور جو ہے کہ تو ہم اپنے دعوے میں جھوٹے ہو جائیں گے۔ جھوٹے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ہاں جھوٹے ہوں گے نا۔ تو اس لیے جو ہے اللہ کے رسول کے جو ہے کہ محبت میں اور ان کے طریقے کو ہے اپنے زندگی کے اندر لائے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کہ ان کی برکت سے جو ہے کہ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ تمام حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔